ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وفي رواية وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. مثل ماجری سب سے پہلے حسن کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کبریائی عظمت و جلال حمد و پناہ شکر و صفات ہو اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے. بعد ازاں حدیث درود و سلام ہے تمام انبیاء کرام کے لیے بالخصوص سید الاولین والآخرین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ابھی شیخ سے آپ بہت سی جامع باتیں سماعت کر رہے تھے دلوں کو جوڑنے والی. میں اور زیادہ دیر تک سننا چاہتا تھا لیکن جب شیخ نے کہا کہ میں یہ آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میں نے مناسب سمجھا کہ اب اوپر چلنا چاہیے. اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین دنی رات کو امید رکھی عطا فرمائے. دین کی جس طرح سے خدمت ممبئی شہر میں جاری ہے اور بھی اطراف میں مہاراشٹر میں اور دیگر علاقوں میں جاری ہے اللہ رب العالمین ان تمام خدمات سے جلیلہ کا جزائے خیر عطا فرمائے. تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد حکم ہوا ہے کہ نفاق سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں. اگر یہ کہا جائے کہ نفاق موجودہ دور کا سب سے حساس موضوع ہے مسلم سماج کا تو بیچا نہ ہوگا. مسلمان پہلے ہی مختلف گروہ میں بٹے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی نازک موضوع ہے کہ اس پر کھل کر تبصرہ کیا جائے. ایک دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث میں نفاق اور منافقین کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں گہرائی اور گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے سیدھا لوگ مومن ہیں.
اکثر و بیشتر منافقین کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے اور ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ نفاق نفق سے، نفق کہتے ہیں لغت میں سرنگ کو، زمین دوز راستے کو، ایک ایسا راستہ جو گزرنے کے لیے تو بہت آسان ہے لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمین ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نیچے سے ایک گزرگاہ ہے، راستہ ہے، اسی کو سرنگ کہا جاتا ہے، اور اسی نفق سے نفاق بنا ہوا ہے۔ ابھی اگر ہم میں سے کسی کو یہ کہا جائے کہ دل بالکل خراب ہو رہا ہے، کینسر ہے، اگر تم نے 1 ماہ 2 ماہ قبل، 1 سال 2 سال پہلے اس کا علاج شروع کر دیا ہوتا تو شاید دل کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ تمہاری زندگی کی اب کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس کو جتنا افسوس ہوگا اس سے کہیں زیادہ افسوس منافقین کو قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر کے کیڑے لگ چکے ہیں، اور محرومی کا عالم یہ ہے کہ وہم لا یشعرون وہم لا یفقہون وہم لا یعلمون۔ کوئی آدمی نہیں جانتا یہ اس کی جہالت، لیکن کوئی آدمی جہالت ہی کو علم سمجھ لے تو جہالت در جہالت، اسی کا نام ہے ضلالت۔ جہالت اور ضلالت میں یہی فرق ہے۔ جہالت کہتے ہیں لا علمی کو، معلوم ہی نہیں، اور ضلالت کہتے ہیں وہ جہالت ہی کو علم سمجھ بیٹھا ہے، عین بدعت کو سنت سمجھ رہا ہے اور شرک کو توحید سمجھ رہا ہے۔ جب اس کی سمجھ میں اتنا فرق پڑ جائے تو پھر وہ اپنی باتوں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہم لا یشعرون وہم لا یفقہون کا یہی مطلب ہے کہ ان کی محرومی کا عالم یہ ہے کہ وہ جس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ان کو لے ڈوبے گی۔ نفاق 2 طرح کے ہیں، ایک اعتقادی نفاق ہے اور ایک عملی نفاق ہے۔ اعتقادی نفاق کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی، ظاہر میں مومن اور باطن میں اسلام دشمن ہے، اور عملی منافق کہتے ہیں گرچہ وہ منافق تو نہیں ہے لیکن منافقانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کہنے کے مطابق کوئی گناہ یہ جان لینے کے بعد کہ وہ گناہ ہے صغیرہ نہیں رہ جاتا، اور اگر صغیرہ گناہ پر اصرار کیا جائے تو وہ دھیرے دھیرے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک عملی نفاق اگر اس پر اصرار ہو، بار بار ہو، تو نوبت یہ آتی ہے کہ بندہ اعتقادی منافق ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی مشہور روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم يتوب واستغفر الله سقل قلبه۔ کوئی مومن بندہ جب کوئی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، سقل قلبه، تو اس کا دل پہلے کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے اور ایک گناہ پر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ پر تیسرا گناہ، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو پہلی مرتبہ چوری کیے تھا، پہلی مرتبہ جھوٹ بولا تھا، تو پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا، کپکپاہٹ تاری تھی، یہ اس کا ایمان تھا جو ظاہر ہو کر بول رہا تھا کہ یہ اسی نے ظلم کیا ہے۔ لیکن جب وہ اس دل کا ظاہر ہو گیا تو پھر اب وہ اس کی تجارت کی ضرورت بن گئی۔ کل پہلی مرتبہ جھوٹ اس نے کہا تھا تو اس کا جینا مشکل تھا، اور اب بغیر جھوٹ کے اس کی گزر اوقات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں کہا کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہے، شکوک و شبہات کا۔ تو ایک پہچان یہ ہے کہ جس کا دل صحیح سالم ہے وہ مومن ہے، اور جس کا دل صحیح سالم نہیں ہے ایمان کے بارے میں وہ منافق ہے۔
ایک پہچان منافق کی اور مومن کے درمیان ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ منافق دل میں کچھ رکھتا ہے، ظاہر کچھ کرتا ہے، اور مومن کے دل اور چہرے میں مطابقت ہوتی ہے۔ شاید یہ چیز مثال سے واضح ہو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک سرخ ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا عمر اما رأیت الی وجہ رسول اللہ، اے عمر تم نے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ یہ سرخ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ دل میں غصہ تھا۔ مومن کے دل میں جو ہوتا ہے چہرے پر وہ ظاہر ہوتا ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ جب دل میں غم ہو تو آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ آنکھ سے نکلتے ہیں۔ ابھی بدعات و خرافات کا ماحول ہو تو خواتین اسلام، ہمارے گھر کے خواتین یا ہم میں سے ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے دوسروں کے کھانوں میں شریک نہ ہو، اس لیے ہم دل بہلانے کے لیے اپنے گھر میں بھی میٹھا بنا لیتے ہیں، کھچا بنا لیتے ہیں، یا کسی نہ کسی طرح شریک ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اور آگے قسم کھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں۔ کون؟ مومن وہ ہے جو منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، یہ پہلے درجے کا ایمان ہے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے منع کرے، زبان سے منع نہیں کر سکتا تو تیسرا درجہ اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے برا جانے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے برا جانتا ہے لیکن چہرے پر ناگواری نہیں۔ دل میں اگر نفرت ہے تو وہ نفرت کا اظہار چہرے سے ہونا ضروری ہے۔ یہ مومن کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کسی کے لیے ایسا ممکن ہے کہ دل میں عداوت رکھے، چہرے پر مسکان ہو، دل میں نفرت ہو اور چہرے پر روئیدگی اور تازگی ہو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، اس لیے کہ اس کے چہرے اور دل کا ربط نہیں۔ تیسری پہچان منافق کی یہ ہے کہ ایک مومن ہوگا تو مومن کو مضبوطی دے گا۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مومن دوسرے مومن کے لیے اینٹ کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے۔ جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی دیتی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوطی دیتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ یہ سامنے تو بڑا ہمدرد ہے، پیچھے سے اس کو پریشان کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، اس کو رسوا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ یہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ سنا کہ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، آج ہمارا ماحول یہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ جب دیکھا جائے گا اسی وقت چہرہ بتائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم نے آئینہ دیکھ لیا، کچھ دیر کے بعد اس میں چہرہ دکھ رہا ہے اور ہم کہیں اور کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب چہرہ ہمارا آئینے کے سامنے ہوگا تبھی ہمارا چہرہ دکھے گا۔ مومن بھی دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اگر آئینہ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ آئینے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کمی اور خامیاں ہیں ہمارے سامنے بیان کرے، پیچھے نہ بیان کرے۔ یہی صحابہ کرام کی بڑی خصوصیات تھی، بڑی بہترین خصلتیں تھی۔ آج ہمارے معاشرے کو، ہماری یکجہتی کو دیمک کی طرح جو کمزور کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار داخلی فتنہ انگیزیوں کا ہے۔ ہم سامنے بہادر نہیں ہیں، پیچھے بہادر ہیں۔ سامنے منہ چھپا کر چلے جاتے ہیں اور پیچھے خوب گاتے ہیں۔ یہ منافقانہ حرکتیں ہیں۔ بہرحال ایک اعتقادی منافق جو ایمان مخالف نظریہ رکھتا ہو، ایک عملی منافق۔ کیونکہ عملی منافق کو سمجھنا بڑا آسان ہے، اس لیے ہم پہلے اس کو سمجھ کے پھر اعتقادی منافق کو سمجھیں۔ عملی منافق کون ہے یا عملی نفاق کیا ہے؟ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے حدیث سنی، صحیح بخاری باب علامت المنافق اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع
من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کسی شخص کے اندر یہ چاروں جمع ہو جائے، یکجا ہو جائے، تو وہ پیوا منافق ہے، خالص منافق. اب اس میں ایمان کی کوئی کسر باقی نہیں ہے. منافق وہ 4 خصلتیں کیا ہے؟ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان میں سے ایک خصلت ہے تو جب تک وہ ایک خصلت نہیں چھوڑ دیتا تب تک کہ نفاق کی ایک خصلت اس کے نفس میں موجود ہے. وہ 4 خصلتیں کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. امانت کا جب بھی لفظ آتا ہے تو ہم صرف روپے پیسے میں امانت سمجھتے ہیں. صرف روپے پیسے کی امانت نہیں ہے، تو امانت ہے ہی. کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی روپے پیسوں کی، زمین کی، آپ نے اس میں خیانت کیا. سگے بھائی نے کہا تھا، نصیحت کی تھی میرے بچوں کو میرے مرنے کے بعد زمین دینا، ان کا حق دینا. بچے ابھی بڑے بھی نہیں ہو رہے، جلدی سے زمین بیچ کر کے ہنسنا چاہتا ہے. یہ بھی زمینی خیانت ہے. اور روپے پیسوں کی خیانت کو ہم جانتے ہی ہیں. ایک خیانت ہے علمی خیانت. علمی خیانت یہ ہے کہ بچوں کو ان کے پیرنٹس نے، ان کے سرپرستوں نے آپ کے سپرد کیا، اعتماد کر کے کہ آپ انہیں علم کی زینت سے آراستہ کریں گے. اب استاد بجائے علم دینے کے اپنا ذاتی کام کروا رہا ہے، کچھ اور دے رہا ہے، پریشان کر کے رکھے ہیں، یا کم از کم وقت ضائع کر رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے. تو گویا وہ علمی خیانت کر رہا ہے. اس نے جو معاہدہ کیا تھا وہ اپنے اس معاہدے پر قائم نہیں. یہ علمی امانت میں خیانت ہے. ایک خیانت ہے ذمہ داری کی. ایک مزدور نے اپنے مالک سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کروں گا، ڈیوٹی نہیں کرتا، ٹائم پاس کر رہا ہے، مالک کے سامنے کام میں لگ جاتا ہے، موقع پا کر پھر فرصت ہو جاتا ہے، پھر فری ہونا چاہتا ہے. وہ بھی خیانت کر رہا ہے اپنے مالک کی نوکری کے ساتھ، مزدوری کے ساتھ. ایک خیانت عہدے اور منصب کی ہے، اور یہ بڑی بھاری خیانت ہے. اس خیانت کو لوگ بیان نہیں کرتے کیونکہ ان سے کرسیوں پر ضرب لگتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة، جب امانت ضائع کر دی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. صحابہ کرام نے فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، جب معاملات ذمہ داریاں نااہل کو دی جانے لگے، وہ کسی بھی سطح کی ہو، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے. تو مومن کی منافق کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس فیلڈ میں ہو، جس سطح پر ہو، اپنی سطح سے وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، تو یہ نفاق کی ایک واضح نشانی ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے. لوگ دوسروں کو جانے دیں، مسلمان خود مسلمانوں سے سودا کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں. مسلم دکانوں میں جانے میں ڈرتے ہیں کہ اس دکان میں اگر میں نے قدم رکھ دیا تو اپنی بھولی پتلی باتوں میں کسی نہ کسی طرح سے وہ مہنگا سامان مجھے پہنا کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ مسلمان ٹھہرا. قسم کھا کر بول رہے ہیں اتنے میں تو خریدی بھی نہیں ہے، تو بات کیوں رہے ہو؟ اگر آپ کی خریدی نہیں ہے، معمولی کاروبار والے کیلا بیچنے والا 20 روپے میں دے رہا ہے اور بول رہا ہے اتنے میں تو خریدی نہیں ہے، تو آپ صبح سے شام تک کیا کر رہے ہیں؟ قسم کھا کر بول رہے ہیں. کپڑے والے بھی قسم کھا کر بول رہے ہیں، اور یہ اوروں کو جانے دیں، مسلمانوں میں عام ہو گیا. اذا حدث كذب، بات کرے تو جھوٹ بولے. ایک بار کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اگر چالاک اور مومن ہوگا تو دوبارہ اس بل سے نہیں ڈرنا جائے. پھر وہ تجارت میں فیل ہے، معاملات میں جھوٹ، اپنے اہل خانہ سے جھوٹ، اپنے ذمہ داران سے جھوٹ بول کر بندہ وقتی طور سے بچ سکتا ہے، لیکن نظروں سے نہیں بچ سکتا. 1 بار 2 بار 3 بار نظروں سے گر جاتا ہے، اور بڑی اونچی عمارت سے گرا ہوا اٹھ سکتا ہے، نظروں سے گرا ہوا نہیں اٹھ سکتا، پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا. تو اذا حدث كذب،
منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ بات بات میں جھوٹ بولے، جھوٹ کو ہتھیار بنا لے. اتخذوا ایمانہم جنہ، قسم کو ڈھال بنا لیتے ہیں، قسم کو بنیاد بنا دی ہے شر سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے. تیسری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. بعض روایتوں میں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. ایگریمنٹ کرے تو قائم نہ رہے، معاہدہ کرے تو قائم نہ رہے. اور اگر میں یہ عرض کروں کہ مسلمان وعدے کرتا ہی اس لیے ہے کہ آسانی سے خلاف کر سکے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج کے دور کا مسلمان وعدہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ آسانی سے خلاف کر سکے. اگر وعدہ نہیں کرے گا، اچھی باتیں نہیں کرے گا، اعتماد نہیں دلائے گا، تو اس کا مفاد اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو مسلمان وعدے ہی کر رہے ہیں صرف خلاف ورزی کرنے کی، جبکہ وہ مومن نہیں ہو سکتے. چوتھی صفت ہے وہی خاص موقع. ہلکی سی بات ہوئی، دو باتیں ہو گئی، تو بجائے صلح صفائی کرنے کے گالی گلوچ پر اتر آیا. ہمارے ان نوجوانوں کا کیا بنے گا؟ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے جن کی زندگی گزارنے کا اسٹائل گالی ہے؟ وہ اپنی بات کی ابتدا گالی سے کرتے ہیں اور اپنے کلام کا اختتام گالی سے کرتے ہیں، اور اسے وقت کی اہم ضرورت اور اسٹائل اور فیشن کا نام دیتے ہیں. اور اگر گالی گلوچ نہ ہو تو وہ دوستی پکی نہیں مانی جاتی. دوست اگر جگری ہے، گہرا دوست ہے، قریبی ہے، تو بات بات میں گالی دے گا، گالی سے مخاطب کرے گا. نعوذ باللہ من ذلک. مومن نہیں. ان میں سے ایک خصلت بھی اگر کسی کے اندر ہے تو گویا اس کے اندر نفاق کا ایک کیڑا موجود ہے، ایک وائرس ہے نفاق کا جو پوری باڈی کو ختم کر دے گا. تو یہ عملی نفاق ہے. اور اگر یہ عملی نفاق بار بار ہوتا رہے تو پھر نفس میں اثر انداز ہوتا ہے. آپ دیکھیں، نل کھلا ہے، ایک قطرہ پانی گرا، پھر ایک قطرہ گرا، ایک قطرہ گر رہا ہے، لیکن اس نے سفید پتھر میں سوراخ کر دیا، اس لیے کہ اس میں مواظبت ہے، ہمیشگی ہے، کنٹینیو وہ گرتا ہی جا رہا ہے. ایسے ہی جھوٹ اگر بولے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کی حرکت نے اس کے جسم کو، اس کے کردار کو منافق بنا دیا. تو عملی منافق دھیرے دھیرے اعتقادی منافق بن سکتا ہے. منافقین کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جو ظاہر میں جتاتے تھے حقیقت میں ویسے تھے نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بلی دودھ پی رہی ہے، ایسا سمجھ رہی ہے کہ اسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، جبکہ پورے اہل خانہ اس کو دیکھ رہے ہیں. گھر کے لوگ سب دیکھ رہے ہیں بلی دودھ پی رہی ہے. اور بلی کی محرومی یہ ہے کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. یہی حرکت منافقین کی تھی. منافقین نے جو ٹولہ بنایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اس کے اسباب بھی میں بیان کروں گا، اس کے نقصانات بھی بیان کروں گا. لیکن ان کا عزم مصمم یہ تھا کہ ہمارے منصوبے، ہماری پلاننگ کسی کو معلوم نہیں ہے، ہم بے وقوف بنا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بے وقوف. کہا جاتا ہے سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے علاوہ دوسروں کو بے وقوف ہے. سب کو بے وقوف سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھ رہا ہے، چال بات سمجھ رہا ہے، جبکہ اس کی چالاکی لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن ظاہر نہیں کر رہے. اور یہ اپنے آپ میں مگن ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ چالاک کوئی نہیں. یہی حرکت ہے منافقین کی. ایک ایک حرکت کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کی ایک ایک حرکتیں جبرائیل امین لے کر آتے، نبی علیہ السلام کو بتاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسلمانوں کو بتا دیتے. سارے مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا، پھر بھی منافق یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے جیسا کافر کوئی نہیں، اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں. قرآن کریم نے ان کی ساری شرارتوں کو کوٹ کیا اور اس کا جواب دیا. اس سے پہلے کہ میں ایک کے بعد ایک بیان کروں، یہ منافقین کا وجود کب سے ہوا اور کیوں ہوا، یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں.
تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ یہ جان لیں کہ 3 عبادلہ 3 عبداللہ ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کو بڑی زیادہ ٹھیس پہنچائی. ایک عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے جو منافقوں کا سردار تھا. ایک عبداللہ ابن سبا ابن سودا کے نام سے معروف تھا جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیاسی ماحول گرمایا یہاں تک کہ شہید کروایا. تیسرا عبداللہ منکرین حدیث میں سے تھا جس کو عبداللہ چکرالوی کے نام سے جانا جاتا ہے. ان 3 عبادلہ نے تینوں عبداللہ نے تاریخ کو بڑی ٹھیس پہنچائی ہے اپنی نقل و حرکتوں سے, اپنے عقائد سے, اپنے کرتوتوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت ٹھیس پہنچائی. ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ قرآن کریم میں جہاں سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے پہلے مومنوں کا تذکرہ ہے 5 آیتوں میں, متقیوں کا تذکرہ ہے. پھر کفار و مشرکین کا تذکرہ 2 آیت میں, اور اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے. تو جہاں بھی مومن, کافر اور منافقین کا تذکرہ ہے وہاں تفصیلی تذکرہ منافقین کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دشمن تھا, صرف کفار و مشرکین آپ کے دشمن تھے. کئی اعتبار سے آدمی سکون میں ہوتا ہے جب اس کا دشمن ایک ہو. جب دشمن ایک ہو تو آدمی سکون محسوس کرتا ہے کہ جو بھی ہے یہی ہے, اسی سے سامنا کرنا ہے. لیکن جب کئی ایک دشمن ہو جائے تو پھر اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے. میں اسے کیا جواب دوں اور اس سے کیسے نمٹوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ آنے کے بعد ذہنی اذیت سب سے زیادہ اسی بات کی تھی کہ مدینہ میں اب دشمن بڑھ گئے. جو دشمن پرانا تھا وہ تو ہے ہی, وہ ختم نہیں ہوا, وہ اپنی عداوت کی شورشیں یلغار مدینہ تک داخل کرتا ہے. لیکن یہاں پر اور 2 دشمن انتظار کر رہے ہیں. ایک مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کی 3 بستیاں تھیں, بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ. یہ 3 بستیاں یہاں مدینہ کے اطراف میں کیوں تھی, مکہ میں کیوں نہیں تھی؟ اس کی بھی ایک توجیہ یہ ہے تاریخ میں کہ انہوں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی, آخری پیغمبر جو اس دنیا میں آئیں گے وہ جس شہر میں آئیں گے اس شہر میں کھجوروں کے درخت زیادہ ہوں, اور بہت ساری علامتیں تھیں. تو یہ خیبر سے, ملک شام سے, یمن کے صنعاء سے چلے آ کر کے مدینہ اور یثرب کے اطراف میں بس رہے تھے. دعویٰ ان کا یہ تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا تو سب سے پہلے ہم گلے لگا لیں گے تاکہ ہم سے پہلا نبی کا فرمانبردار کوئی نہ ہو. جب معلوم ہوا کہ وہ آخری پیغمبر تو بنی اسرائیل میں سے نہ آ کر بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں تو فوراً اپنا پیسہ بدل دیا اور سب سے بڑے دشمن ہو گئے. قرآن نے اسی وجہ سے ان کو کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, تم پہلے منکر مت بنو. اس لیے کہ سب سے زیادہ نبی کی رسالت کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہودی سمجھتے ہیں کہ نبی سچے ہیں. ان کے پاس حوالے تھے, ان کے پاس ثبوت تھے, پروف تھے, تورات موجود تھی. لیکن سب سے زیادہ ہٹ درمی یہودیوں نے کیا. ٹھیک ہے, یہودیوں کو تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی وجہ سے نسبی اعتراض تھا, اختلاف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی مسئلہ نہیں تھے, ان سے بھی نمٹنا قدرے آسان تھا. لیکن ایک وہ قوم تھی جس نے اسلام کا لبادہ ہی اوڑھ لیا, گھر میں گھس کر جس نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے مسلمانوں کو وہ منافقین. اگر میں یاد کروں کہ پوری تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہر زمانے میں کسی سے تکلیف پہنچی ہے تو وہ منافقین سے پہنچی ہے. اس سے زیادہ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کو کبھی کسی اور قوم سے تکلیف نہیں پہنچی.
گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تبھی سے منافقین پیدا ہوئے. پیدا کیسے ہوئے؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، ابتدائی ایام سے مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں دیکھا کچھ مشرکین ہیں، کچھ یہودی بھی ہیں اور کچھ اور مسلمان بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی سواری کے ساتھ کھڑے گئے. آپ نے سب کو سلام کیا. کچھ لوگوں نے جواب دیا، کچھ لوگوں نے منہ بچوڑنا شروع کر دیا. اور اس میں ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بھی موجود تھا. اس نے کہا محمد پرے ہٹ، تیری سواری سے مجھے بو آ رہی ہے، گندی اسمیل آتی ہے. ایک سچے مسلمان موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابن سلول اپنی زبان بند کر، نبی کی سواری سے زیادہ بدبخت اور بری بدبو تجھ سے آ رہی ہے، تجھ سے پھوٹ رہی ہے، تو اپنی زبان بند کر. ہاں کر کے اپنی بات اس نے آگے بڑھائی. مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو مدینہ کے سرداروں میں سے تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند تھے. آپ نے بیان کیا کہ دیکھو میں ابھی وہاں چلا آ رہا ہوں، زبردستی ابن سلول کو کیا مجھ سے تکلیف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے کے تھے، مدینہ میں ابھی آپ نئے نئے تھے. کس کے پیچھے کیا پلاننگ ہے، کس کے دل میں کیا عداوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف نہیں. آپ نے پوچھا سعد بن معاذ سے کیا بات ہے، یہ ابن سلول کیوں اتنا مجھ سے دشمنی کرتا ہے؟ تو سعد بن معاذ نے واضح کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے مدینہ والوں نے اور یہودیوں نے سب مل کر یثرب کا، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، یثرب کا تاجدار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بنانا تھا. تاج پوشی ہونے والی تھی. یہودیوں نے بھی اپنا خلیفہ مان لیا تھا اور یثرب والوں نے تو مان لیا تھا. اب کوئی مسئلہ نہیں تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول بڑی تیزی سے اس کی تیاریاں کر رہا تھا. اسی دوران آپ چلے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور جب یہ خبر مدینہ والوں کو ملی کہ اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں تو وہ حرہ شرقیہ تک جاتے، دور دور تک دھوپ میں کھڑے رہ کر دن چڑھنے تک انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آئے تو ہم ان کا استقبال کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مدینہ کے وہ تمام لوگ جو گھاٹی کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بیعت لی تھی، پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے استقبال کیا اور ایسا استقبال کیا کہ ابن سلول نے کبھی کسی کا ویسا استقبال دیکھا ہی نہیں تھا. وہیں سے دل میں عداوت گھر کر گئی. اب تو نہیں مانوں گا. چنانچہ اب اس کے پاس کوئی مدعا نہیں تھا تو اس نے اس مسئلے کو سیاسی مدعا بنایا، گروہ بنا کر کام کرنا شروع کیا. ایک ایسا آدمی، کچھ دیر کے لیے غور کریں کہ جو آپ کے ایک شہر میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہو، داعی ہو، اور ایک ایسا آدمی جس کی کل تک اس شہر میں بڑی پکڑ تھی، لوگ اسے جانتے پہچانتے تھے، بڑی نامور شخصیت تھی، وہ ایک گروہ بنا لے، ایک ٹولہ بنا لے اور وہ اپنی ساری ڈیوٹی، اپنا سارا وقت اس داعی کو اذیت دینے میں صرف کرے اور اپنے گروہ کے لوگوں کو بھی مجبور کرے، تو اس داعی کی پریشانیوں کا عالم کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی مسئلہ سب سے بڑا تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے منافقانہ راستہ اختیار کیا کہ ظاہر میں لبادہ اوڑھ لو، اسلام کا مسلمان بن جاؤ، اور اس کے بعد پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیسے کوئی مشورہ کرتے ہیں، ان کے اندر رہ کر انہیں کمزور کرو. عبد الرحمن ثالث وغیرہ کا زمانہ ایسا بھی آئے اس امت میں کہ 20 سال تک یہودی علماء منبروں سے خطاب کرتے رہے اور 20 سال کے بعد جا کر معلوم ہوا کہ یہ مسلمان نہیں یہودی.
ایک لمبی سیاہ تاریخ گزاری ہے مومنوں نے منافقوں کے بیچ میں رہ کر، کیسی کیسی کربناک تکلیفیں برداشت کی۔ جب انگریز اس ملک کو ہتھیانے کی کوشش میں تھے تو سب سے پہلے کسی نے آواز بلند کی تھی تو نواب سراج الدولہ نے کی۔ میر جعفر گھر کا آدمی تھا، نواب سراج الدولہ کو یقین تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو انگریز مجھ سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن میر جعفر نے عین وقت پر دھوکا دیا۔ اس کے بعد ایک امید کی کرن باقی تھی اور وہ حیدر علی اور ان کے فرزند ٹیپو سلطان تھے، اور انگریز کو بہت ہی ڈر اور خوف تھا اس بات کا کہ ہم میسور کو فتح نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر بھی ایک مسلمان ہی نے، میر صادق ہی نے ٹیپو سلطان کا مذاق اڑایا اور پیچھے سے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ تو تاریخ گواہ ہے، چاہے وہ بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو، ہر زمانے میں ابتدا سے لے کر آج تک مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف اگر پہنچی ہے تو آستین کے سانپ سے پہنچی ہے، گھر کے بیٹی سے پہنچی ہے، جس کا ظاہر تو مسلمان ہے لیکن باطن اسلام مخالف ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی دشمنی کی بنیادی وجہ آپ نے سمجھ لی، جس کی تاج پوشی ہونے والی تھی وہ کنارے رہ گئی، دھری کی دھری رہ گئی، تو اس کی عداوت اور اس کے انتقام کا عالم کیا ہوگا ہم اس کا صحیح اندازہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پھر اس نے ٹھان لیا کہ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حکمرانی چھینی ہے اپنی رسالت میں کی وجہ سے، تو پھر میں ان کی رسالت کو بھی ایکسپٹ نہیں کروں گا اور نہ لوگوں کو کرنے دوں گا۔ اس نے منصوبہ بنا لیا، اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیسے نقشہ کھینچا ہے، فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ ہم اور آپ کے لیے بھی یہ ساری وضاحتیں ہیں۔ قرآن میں اگر کوئی چیز بیان کی گئی ہے تو اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ تا قیامت مسلمانوں کو اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے تو یہ ہے آمنا باللہ، ہم عرش عظیم کے رب پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ ایمان باللہ کا دعویٰ کرنا کوئی معمولی دعویٰ ہے نہیں۔ آمنا باللہ اور صرف اللہ ہی پر نہیں، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لے آئے۔ جو آخرت کے دن کا مومن ہوتا ہے وہ اپنی پڑوسی کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، جھیلتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے مجھے مرنے کے بعد ہمیشہ ختم نہیں ہونا ہے بلکہ حساب و کتاب کا دن مقرر ہے۔ تو مومن بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنے والا صابر ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں منافقین آمنا باللہ وبالیوم الآخر، قرآن کہتا ہے وما هم بمؤمنین۔ کیوں؟ ایمان کی تعریف محدثین نے، علماء نے کی ہے، ایمان مفسر کی، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان۔ یہ تینوں چیزیں اگر کسی کی زندگی میں ہے تو وہ مومن ہے۔ اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہے تصدیق بالجنان، جو بول رہا ہے دل سے مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے؟ ہاں، زبان سے جس بات کا اقرار ہے دل سے بھی اس پر تصدیق ہے، اس کو ایکسپٹ کرتا ہے دل سے۔ ہم سماج میں کہتے ہیں یوں ہی بول رہے ہو کہ دل سے بول رہے ہو، یہ دونوں میں فرق محسوس کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اوپر کے دل سے، اندر کے دل سے۔ اوپر کا دل، اندر کا دل کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ما جعل اللہ فی رجل من قلبین فی جوفہ، یہ بھی منافقین کے جواب میں کہا ہے اللہ نے۔ منافقین کہتے تھے ایک دل سے تو نبی کے ساتھ میدان کارزار میں ہے اور ایک دل سے گھر پر ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے کسی بھی آدمی کے پیٹ میں، سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ تو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں اوپر کے دل سے، اوپر اور نیچے کا کوئی دل نہیں۔ ہاں، اس کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہی کہہ رہے ہو یا دل سے،
گویا دل سے جب بات آ گئی تو بندہ اعتماد چاہتا ہے، اخلاص چاہتا ہے کہ اس کے اندر خلوص کتنا % ہے. تو اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور زبان سے بولنے کے ساتھ دل سے مانتا بھی ہے. یہ 2 مرحلہ ہو گیا. اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس کا اقرار کر رہا ہے، جس کو مان رہا ہے، اس کا پروف کیسے ہوگا کہ یہ صحیح اقرار کر رہا ہے اور صحیح میں مان رہا ہے؟ عمل سے پروف ہوگا. عمل اگر کر رہا ہے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس کا اقرار بھی صحیح ہے اور اس کی تصدیق بھی صحیح ہے. عمل ہی نہیں ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ زبان سے جو کہہ رہا ہے اس کو مانتا ہے؟ یہی وجہ ہے قرآن نے منافقین کے بارے میں کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز میں کھڑے رہتے ہیں تو دل نہیں لگتا، صرف اس لیے مجبور ہیں بیچارے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو صحابہ کرام کے سامنے بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ فلاں ابن فلاں منافق ہے. اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے منافقین نماز پڑھتے، دل نہیں لگتا. یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ منافق تھے، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اور آج کا مومن ہے جو بوانگے دول جنتی اور مومن ہونے کا دعوے دار ہے اور ڈنڈے کی چوٹ پر نماز نہیں پڑھتا. آپ ان منافقین میں اور کن مومنوں میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ وہ منافق اپنا نفاق چھپانے کے لیے صف اول میں نماز پڑھتے تھے، سب لوگ دیکھ لیں میں نماز میں آیا. وہ منافق تھے. اور آج کا مومن ہے جو جنت کے دعوے کر رہا ہے اور نماز ڈنکے کی چوٹ پر نہیں پڑتا. تو منافق بہتر ہے یہ مومن بہتر ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان منافقوں سے گئی گزری حالت موجودہ مسلمانوں کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر. منافق پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز. سردی کی راتیں ہیں، ہم اپنے نفس سے پوچھیں کہ کیا عشاء اور فجر کی نماز ہم پر بھاری پڑتی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں تو مومن، نہیں پڑھتے تو نبی کے فرمان کے مطابق منافق. اور منافق ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان و عمل بالارکان. ایمان مکمل ہوگا پریکٹیکل پروف کے ذریعے، عمل کے ذریعے. عمل نہیں ہے تو گویا مومن مکمل نہیں. تو یہ عمل میں کمزور تھے، تصدیق بالجنان نہیں تھا، دل سے یقین نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو منافقوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا. تو ایمان کہتے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین. آگے اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ وهو خادعهم. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اپنی پلاننگ سے اللہ کو دھوکے میں رکھے ہیں. کوئی اللہ کو دھوکے میں رکھ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی سفید چٹان کے اندر پتھر کی بڑی چٹان میں گھس جائے اور سارے سوراخ بند کر دے اور وہاں کوئی گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کی خام خیالی، اس کی غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ. اللہ رب العالمین وہاں بھی سمجھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ علیم ہے، قدیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکے کی نوعیت کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. مومنوں سے ملتے ہیں تو اپنا ایمان دکھاتے ہیں، مومن بالکل مومنوں جیسی باتیں کرتے ہیں، اور ذرا ہٹ کر اپنے گروہ میں جاتے ہیں تو مسلمانوں کو بیوقوف کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ بے وقوف لوگ ایک یتیم بچے پر ایمان لے آئے اور اپنا سارا یقین دیکھ لیے، سمجھتے ہیں یہ بے وقوف لوگ کہ ہم بھی بے وقوف ہیں. صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں منافقین. اللہ فرماتے فوراً الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حقیقت یہ ہے کہ بے وقوف یہ ہے، لیکن ان کی محرومی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی بے وقوفی کو چالاکی سمجھ رہے ہیں، جانتے ہی نہیں کہ وہ صحیح معنوں میں بے وقوف. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ.
اسی طرح کہتے ہیں جب اسے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تمہاری حرکت سے فتنہ پھیل رہا ہے۔ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، اچھے کے لیے تو کہہ رہا ہوں، یہ اس سے تو یہ کام بنے گا، اس سے تو یہ اصلاح ہوگی۔ اللہ دیکھیے کیسے منافقین کی ایک ایک حرکت بیان کر رہے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے اپنی حرکتوں سے فساد مت پھیلاؤ، مسلمانوں کی بات جا کر یہودیوں کی باتیں جا کر کفار مشرکین کو، ان کی باتیں آ کر مسلمانوں کو، مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، یہودیوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان سے دوستی گانٹ رہے ہیں، اور یہاں کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اصلاح نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں فسادی یہ ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک منافق اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے کہ میں اپنے اعمال سے اصلاح کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ فسادی ہوتا ہے، مفسد ہوتا ہے۔ اس کی حرکتوں سے، اس کی ناعاقبت اندیشی سے فساد پھیلتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اصلاح کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ارے ہم تو ٹھٹا اڑا رہے تھے مومنوں کا۔ ٹھٹا کہتے ہیں ان کے سامنے جا کے ان کی جیسی بات کرو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کا آدمی ہوں۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارے جیسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی عداوت کا علم نہ ہو پائے، اور بھولے بھالے لوگ اپنے دل کی بات بول رہے ہیں، وہ اسی موقع کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی گراوٹ، ان کے انحطاط کا عالم تو یہ ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو لمبی ریس کا گھوڑا کہتے ہیں، ہم دور تک جائیں گے، ہمیں اللہ رب العالمین نے سیادت و قیادت عطا کی ہے، ہمیں بہت زیادہ ہنرمند بنایا ہے، باصلاحیت بنایا ہے، وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ سے کچھ اگلوانا ہے تو کسی کی برائی آپ کے سامنے کریں گے، جب کسی کی برائی کریں گے، 10 باتیں بولیں گے تو آپ بھی 1-2 جملہ بول دو گے، بس وہ اسی 1-2 جملے کے منتظر رہتے ہیں، پھر اس کو لے جا کر کے مرچ مسالہ لگا کر دوسری جگہ بیان کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کو بہت کمال سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم مستہزئون، وہ کہتے ہیں کہ نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے۔ اللہ کا استہزاء کیسے ہے؟ گمراہی میں ان کو بڑھا رہا ہے اور ان کے دلوں میں ہدایت کا گمان ڈالے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ غلط ہیں۔ تو میں پھر عرض کروں گا کہ کبھی کبھار ہم ایسا کہتے کسی کو، یہ تمہاری منفی سوچ، یہ تمہاری منفی سوچ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری سوچ منفی ہو؟ آپشن دونوں طرف۔ فیصلہ کب ہوگا؟ فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی سوچ و فکر کو شریعت کی کسوٹی پر تولیں گے۔ جس کی بات شریعت کے مطابق ہے وہ منفی سوچ نہیں ہو سکتی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دین کا استہزاء کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے وہ کچھ دنیا حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے۔ اب میں منافقین کی کچھ مثالیں دے دوں جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں دی ہے۔ ان کی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ ان منافقوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کوئی آدمی تاریک رات میں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تاریک رات ہے، ایک چاندنی رات ہوتی ہے، ایک تاریک رات ہوتی ہے۔ تاریک رات میں اس نے ایک آگ جلائی تو آگ کے جلتے ہی ارد گرد کا سارا ماحول روشن ہو گیا، ارے کہاں کیا ہے فوراً دیکھ لیا۔ ابھی تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کہاں مٹی ہے، کہاں کون کھڑا ہے، کون بیٹھا ہے، کیا ماحول ہے۔ جیسے ہی آگ جلی، روشنی ہوئی، فوراً ساری چیزیں نظر آنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی معنویت، اس کی تمثیل دی، تشبیہ بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ہدایت کو روشن کیا علم وحی کے ذریعے۔ یہ منافقین چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایمانی روشنی میں اپنے مستقبل کو، اپنی آخرت کو روشن کر لیتے، چاہتے تو روشن کر لیتے۔ ذرا سی روشنی ملی
بجائے اس کے کہ اس روشنی کا فائدہ اٹھائے، نبی کے دشمن ہو گئے، اسی آگ کے دشمن ہو گئے۔ آگ کے دشمن یعنی نور ہدایت کے دشمن ہو گئے۔ جب نور ہدایت کے دشمن ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے بھی وہ روشنی ختم کر دی۔ اب ان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اللہ نے سب لگایا، مہر لگایا۔ سم یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے، بہرے، گونگے، اندھے۔ انسان کے اندر علم 3 راستوں سے داخل ہوتا ہے، ایک دل کا راستہ، ایک کان کا راستہ اور ایک آنکھوں کا راستہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سم، کان تو ہے لیکن ہدایت ان منافقوں کے کان میں سے اندر نہیں جا سکتی۔ کتنی بھی تقاریر ہو جائے، کتنی بھی تحریریں شائع ہو جائیں، کتنی بڑی بڑی کانفرنسیں ہو جائیں، کچھ بھی کر لو، ان کے عمل میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا منافق وہ ہے کہ دیکھنے کو کان تو ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بکم، وہ اپنے تقاضوں کو اپنے منہ سے ظاہر بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی فیلنگ کیا ہے، وہ سوچتے کیا ہے۔ اگر وہ کچھ بیان کر دے تو ہو سکتا ہے ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ اب تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا بے زباں کر دیا ہے کہ زبان ہوتے ہوئے وہ زبان نہیں کھول ہی نہیں سکتے، کیونکہ عداوت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ بولنا چاہیں تو بھی نہیں بول پاتے۔ اور اندھے ہیں، آنکھ تو دیکھنے کے لیے لیکن ہدایت آنکھ کے راستے سے اندر نہیں جا سکتی۔ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ لوٹنا کس کو بولتے ہیں؟ جو آدمی دور نکل گیا اسی کو بولتے ہیں لوٹنا۔ صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھٹکا نہیں کہتے، لیکن اللہ نے منافقین کو کہا کہ یہ لوٹ ہی نہیں سکتے، گویا یہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی۔ آگے دوسری مثال اللہ نے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ فرمانے کہ ان کی مثال، دوسری مثال دیکھیے منافقین کی۔ ان کی ایک مثال ایسی ہے کہ ایک رات ہے، بجلیاں کڑک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں چمک رہی ہے، رات تاریک ہے، جیسے ہی بجلیاں چمکتی ہے بادلوں کی گرج کی وجہ سے آنکھوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیے ہیں اور بجلیوں کی چمک سے 2-4 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اچانک بجلی چمکنا بند ہو جاتی ہے تو پھر وہی کھڑے رہے۔ جیسے کوئی تاریکی میں ایسے موسم میں ایسا آدمی کر سکتا ہے، ویسے منافقین ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف ان کو بلایا تو ان کے لیے ایک شمع روشن ہوئی، مارے خوف کے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے تو ہمیں کفار و مشرکین سے، یہودیوں سے لڑائی کرنا پڑے گا، تو ایسے انجان بن گئے کہ سنا ہی نہیں۔ جیسے وہ بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں کڑک رہی ہیں، کان میں انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں، اسے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ماحول میں سکون، مجھے کچھ سنا نہیں دیا، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں سنی انسنی کر رہا ہے۔ سنی انسنی آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر کبر پایا جائے، آپ بولے اور وہ بہلیائے، سنی انسنی کرے۔ یہ منافقین کی حرکتیں ہیں کہ اللہ کے کلام کو سنا انسنا کر رہے ہیں، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے، یہ لڑائی کے خوف کی وجہ سے جب یہ پیچھے ہٹے تو اللہ رب العالمین ان کو اور گمراہی میں دے دی۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں اتر لی جائیں گی، اور جب روشنی ملتی ہے 2 قدم چل لیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کچھ مسائل معلوم کر لیتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔ منافقین کی نفاق کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بڑی اچھی اچھی مثالیں دی، یہ دیکھنے میں بڑے بھلے معلوم ہوتے تھے۔ سورۃ المنافقون میں تفصیلی تذکرہ ہے آیت نمبر 1 سے 8 تک۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور قسم کھا کر کہتے جزاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله يشهد ان المنافقين هم الكاذبون. اللہ نے کہتے ان کی تکذیب بیان کی. یہ منافقین ہیں، کرتے تو اپنی مرضی کا ہے اور آ کر کے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں آپ اللہ واللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بڑے خلوص سے بیان کر رہے ہیں، اندر کچھ ہے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے رسول ہونے کا اقرار کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، زبان سے بول دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، بلکہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے قسمیں کھا لیتے ہیں. جیسے کوئی سپاہی ڈھال کسی کی تلوار کی ضرب سے بچنے کے لیے ڈھال کو بیچ میں کرتا ہے، اپنے نفس کا بچاؤ کرتا ہے. منافقین بھی اپنا بچاؤ کرنے کے لیے قسموں کا سہارا لیتے ہیں. خود بھی اللہ کے راستے سے دور ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. میں ایک دو مثالیں دے دوں یہ کیسے روکتے تھے. فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. اپنے فیصلے اپنے پیغمبر سے کرانے کے بجائے یہودیوں کے پاس لے جاتے. تم بڑے معتبر ہو، تم فیصلہ کرو. بظاہر مسلمان ہے، فیصلے کس سے کرانے ہیں؟ یہودیوں سے. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ الی ما انزل اللہ وإلی رسولہ، جو اللہ نے نازل کیا اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تم دیکھو گے کہ منافقین اکڑتے ہوئے پلٹ جاتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب ان کے پاس مصیبتیں آتی ہیں تو آ کر قسمیں کھاتے ہیں. وہ اپنی ان حرکتوں کو بھول جاتے ہیں کہ مصیبت پڑتی ہے تو نبی کے پاس آ کر قسمیں کھا کر کے اپنا ازالہ کر لیتے ہیں. لیکن ان منافقین کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو کہا، ہم بھی سن لیں قرآن کا کتنا اچھا اسلوب ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. منافقین کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے؟ جب آپ کسی کو سمجھ لو کہ یہ ہمارا دشمن ہے، میرے سامنے میری تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے، اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کی غلطیوں کو درگزر کریں. منافق کے شر سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کلام اللہ کا یہ طریقہ ہے. بار عنہم، ان کو نظر انداز کرو. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. میں اپنی بات عرض کر دوں کہ میں کئی لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے سلام کرتا ہوں. آپ بھی کرتے ہوں. کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی سلام کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے اپنی بڑائی کا احساس رہے کہ میں ٹھیک ہوں، اس کے سامنے میرا مقام ہے. ورنہ جس دن اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ مومن تو ہے نہیں، سلام میں تو پہل کرے گا نہیں، اسی کو ایشو بنا لے گا اور اسی کے ذریعے فکرہ کرے گا. تو منافقوں سے نمٹنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے، ان کو نصیحت کی جائے. جب بھی کوئی موقع ہو بھلے موقع سے ان کو نصیحت کی جائے. نصیحت میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہ کہی جائیں کہ ایسے جملے کہ ان کو آدھا سمجھے ہی نہ، ایسے نہیں. ایک صاحب تھے گاؤں میں گئے، کسانوں سے کہا کہ اے دہقانیوں، امتار تمہارے کشتے ویراں میں تقاطع امطار ہوا یا نہیں؟ سارے کسان ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. یہ صاحب اتنے وسیع الفاظ سے کیا بیان کرنا ہے؟ تو منافقوں کو سمجھانے کا آسان طریقہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ بات دلوں میں اترے. فصاحت اور بلاغت کا یہ فرق ہے. فصاحت کہتے ہیں بھاری بھرکم الفاظ، بڑی اچھی سیٹنگ جملوں کی فصاحت، اور بلاغت کہتے ہیں کہ آپ جو کہنا چاہتے ہو وہ سامعین کے دلوں میں اتر جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی انداز سے تبلیغ کی. اسی کو تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو بلاغت کہتے ہیں، پہنچانا اپنا پیغام دوسروں تک. تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا ان کی غلطیوں کو معاف کرو
اور ان کو نصیحت کرو اور ایسے انداز سے بات کرو کہ باتیں ان کے دلوں کو نرم کریں, ان کے دلوں میں باتیں اترے. جھجک کر باتیں کرنا اور ان کو دھتکارنا, تم تو ایسے ہو, تم تو ویسے ہو, تو بجائے وہ قریب آنے کے اور دور چلا جائے گا. اگر ہم کسی کو قریب لینا چاہتے ہیں تو اس سے نرم بات کریں, ایسی بات کہ اس کے دل کو اتر جائے. مغرب انشاءاللہ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور نفاق کے تعلق سے جو باتیں باقی ہیں مغرب بعد اپنی بات شروع کرنے سے پہلے